وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 1۔ آج کا موضوع، کیا آج کے زمانے میں منافق لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کو خطبے میں کھڑے چھوڑ گئے۔ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 1۔ لفظی ترجمہ، اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، انا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون،
انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برا کام کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان تو لے آئے لیکن پھر عملی طور پہ انہوں نے انکار کیا دل سے. فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یفقہون، اب وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. سامعین کرام، سورہ منافقون ہے اور اس کا مدنی صورت ہے. اس کا نزول جو ہے تقریباً 6 ہجری کا ہے، اور اس میں منافقوں کا بیان ہے. دیکھیں، منافق سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ایک لفظ اگر میں منافق کے لیے کہوں تو وہ مخلص نہیں ہوتا. جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، اس کا معنی بھی نہیں جانتا، نہ اس دل سے اس پہ یقین کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ صفت ہے، منافقوں کی صفت ہے. جو وہ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، یعنی دل سے یقین نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل معاملہ تو سارا دل کا ہے. ایمان، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان دل سے یقین کرنے کا نام ہے، یعنی کلمہ طیبہ پر دل سے یقین کرنے کا نام ہے. دیکھیں، اس میں ایک بات جو ہے اور بھی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام تو آپ کو ایک نظریہ دیتا ہے، آپ کو ایک مقصد حیات بتاتا ہے. اگر آپ اس مقصد حیات پر یقین نہیں کرتے تو پھر زبان سے اگر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ بھی لیا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ جھوٹے ہیں، یعنی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. جو سچ آپ کی زبان سے نکلے گا وہ حقیقت میں آپ اس میں جھوٹے ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ایمان جو ہے وہ دل سے یقین کرنے کا نام ہے. یہ قرآن کی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قرآن کے الفاظ ہیں کہ دیہاتی آتے اور زبان سے کلمہ شریف پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ تم یہ تو کہہ دو کہ ہم نے اسلام کا نظام قبول کر لیا ہے، لیکن مومن تم اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ صورت سامعین اکرام جو ہے، یعنی اس کے مضامین اصل میں تو غیر مخلص لوگوں کی وضاحتیں ہو رہی ہیں اس میں. اور پھر آخر میں اگر آپ کہیں، یعنی آیت نمبر 7 تک تو منافقوں کا خالص مضمون ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہی مسلمان جو ہیں وہ مخاطب ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ مومن کہہ کے پکار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے زبانی کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. لہٰذا یعنی حقیقی ایمان کے لیے، یعنی جو آیت نمبر 9 سے مضمون ہے، آیت نمبر 8 تک تو مضمون ہے اس میں منافقوں کا. یہ ٹوٹلی یہ سورت جو ہے 11 آیات پر مشتمل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. 11 آیات میں سے 8 آیات تو منافقوں کے بارے میں ہے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ یہ ساری کی ساری سورت جو ہے منافقوں کے بارے میں ہے، منافقوں سے خطاب بھی ہے. جیسے کہ آیت نمبر 2 میں وہ ہے کہ آیت نمبر 9 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے. تو بہرحال وہ مضمون تو جب آئے گا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک جملہ جو میں آپ کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا قرآن سے دلچسپی لینے والے وہ ذرا غور سے سن لیں. دیکھیں،
منافقوں کا مضمون تو ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مدینے کے منافق تھے۔ ظاہر ہے کہ مدینے کے منافق تو ایک چند عرصہ زندہ رہے، پھر چلے گئے اپنے رب کے پاس، لیکن یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ رہتی دنیا تک کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان میں غیر مخلص ہیں، اپنے اسلام میں غیر مخلص ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زبانی کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن دل سے اس پر نہ یقین کرتے ہیں، نہ اسلام کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ منافقوں کی اللہ تعالیٰ کی روح سے، یعنی اس کے قانون کی روح سے یہ منافقوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ دیکھیں دوبارہ میں آپ کو کہوں، یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کا جو شان نزول کے واقعات ہیں وہ تو میں آپ کو کم بیان کروں گا، بیان تو کروں گا لیکن کم بیان کروں گا۔ زیادہ تر تو یہ صورت جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے ایک ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور اس سے ہم نے، اب ظاہر ہے کہ منافقین تو صرف مدینہ تک محدود نہیں تھے، غیر مخلص لوگ جو ہیں ہر جماعت میں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، غیر مخلص لوگ۔ یعنی ایک جماعت آپ کو میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی ایک خاص جماعت ہو، جیسے کہ قرون اولیٰ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام۔ اب دیکھیں مدنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اپنے مشن کو مکمل کر کے، لیکن منافق تو موجود تھے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اگرچہ زور ان کا کم ہو گیا تھا، ابتدا میں زور تھا لیکن پھر کم ہو گیا تھا، لیکن منافق تو موجود تھے۔ تو ایک ٹولی، ایک جماعت اگر بہت بھی اچھی ہو، اعلیٰ پائے کی ہو، لیکن اس میں منافقوں کا وجود لازمی ہوگا۔ اچھا، ایک جماعت اگر بہت بھی خراب ہو جیسا کہ آج، لیکن ان میں مخلص مومن موجود ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہ ایک یعنی بات تھی، میں نے آپ کو کہہ دی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ شان نزول کی طرف توجہ کرنے کی بجائے آپ اور میرا توجہ ہوگی ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آیات میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی ہیں، اس میں مضمون کیا ہے؟ منافق کے منہ پہ جو ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ اس کے منہ میں نہیں آتا۔ مدینے کے جو منافق تھے، غیر مخلص لوگ تھے، ان کے دل میں تو ایمان نہیں تھا، لیکن ان کی زبان پر ایمان کے دعوے تھے، جیسے کہ ابھی آئے گا آیت نمبر 4 میں، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر آپ کچھ بات کریں تو وہ آپ کی بات کو، یعنی آپ اس کو سراہیں گے کہ بھئی یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے، یعنی غور سے سنیں گے، ان کی باتوں کو غور سے سنیں گے۔ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو یعنی یہ لوگ جو ہیں، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں، مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ہر وقت جو ہے یعنی نفاق کا کسی پر فتویٰ لگاؤں، اور لگا بھی نہیں سکتا۔ جب دیکھیں زبان سے ایک کلمہ شخص پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس پر کوئی بھی فتویٰ لگا دے سوائے اسلام کے۔ کیوں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ زبان سے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، دل کا معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک اسامہ بن زید کا واقعہ ہے۔ تو ایک جنگ میں، ایک لڑائی میں، انہوں نے ایک کافر کو جب تلوار اٹھائی، قابو پا لیا، کافر پر قابو پا لیا، تلوار اٹھائی گردن مارنے کے لیے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
انہوں نے اس کے باوجود اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا۔ یہ معاملہ گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا بھئی کیا واقعات ہیں؟ تو انہوں نے اپنا دفاع کیا کہ حضور لڑائی ہو رہی تھی، میں نے اس پر جب قابو پا لیا اور گردن کاٹنے لگا اس وقت اس نے کلمہ پڑھا، تو یہ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، تو میں نے اس کا سر قطع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انتہائی ناراضگی سے اس سے یہ پوچھا، اس صحابی سے، کہ ہل لا شققت قلبہ، ہل لا شققت قلبہ، ہل لا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، تو وہ پھر یعنی بہت ناراض ہوئے ان سے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں دل سے جو کلمہ پڑھے، آپ کے لیے بھی اس میں مشعل راہ ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ نے منافق نہیں کہنا۔ دیکھیں منافق کی جو علامات ہیں یا جو بھی ان کے کام ہیں، آپ عمومی طور پہ ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ آج کے لوگ، جیسا کہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں۔ اب جن لوگوں کی بھی خراب صفات ہیں، لیکن شخصی طور پہ آپ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، بس اتنی بات ہے۔ باقی تو جو منافقانہ صفات ہیں وہ ابھی بیان ہو رہی ہیں، اور یہ صورت جو ہے اس میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اس میں بہت وضاحت ہے منافقوں کی۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو تم بات وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بہرحال اب یہ جو صورت ہے سامعین اکرام، تو پہلے تو میں یعنی شان نزول بیان کرنے کی بجائے آپ کو یعنی اس سے اپنے لیے اس میں ہم نے مطلب لینا ہے کہ بھئی اب ایک جو پہلی نمبر آیت ہے کہ منافق اگر سچ بھی بولے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور سچا شخص کسی بات کو، جھوٹی بات کو سچ سمجھ کے بیان کر دے تو پھر بھی وہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ سچا تو سچا ہی ہے۔ سچا شخص اگر کوئی جھوٹی بات، کوئی بھی بات ہو، اس کو سچ سمجھ کے بیان کر دے تو وہ سچا آدمی ہوتا ہے، اگرچہ وہ جھوٹی بات کو نقل کر رہا ہے یا اس کی دانش میں وہ بات جھوٹی ہے، لیکن آدمی سچا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں۔ تو منافق اگر ایک سچی بات بھی کہے تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، اس کا دل نہیں مانتا اس بات کو۔ تو جیسے کہ یہ آیت ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس اے حبیب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ آپ بے شک اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنے قول میں یعنی جو کہہ رہے ہیں اس پر ان کا یقین نہیں، یہ جھوٹے ہیں، اپنے قول کے لحاظ سے جھوٹے ہیں اور عملی طور پہ بات ان کی سچی ہے۔ اب یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنے قسموں کو، ایمان قسم کو کہتے ہیں، یمین ایمان، جنتاً ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، تو اس طرح وہ اور لوگوں کو بھی، خود بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دیکھیں منافق شخص جو ہے غیر مخلص، وہ بات تو یعنی بات
سچی بات کو اگر وہ بیان کرے تو اپنے قول میں وہ جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی جھوٹا، وہ ہے منافق، یعنی جو زبان سے کہتا ہے دل میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو یہ ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ کہ بھئی ہم مسلمان ہیں اور ہم بس تابعدار ہیں، یہ وہ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے یہ اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ڈھال بنا کے، یعنی ان باتوں کو، یہ قسمیں جو کھاتے ہیں تو انہوں نے ڈھال بنائے ہوئے۔ اب ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی بھی حملے سے روکے۔ آج بہت سے لوگ، یعنی آج کے ماحول میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے قلبی طور پہ، اور ان پر یقین نہیں ہے دلی طور پہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو رسول کے، یعنی جو اسوہ حسنہ ہے، اس کے متعلق ان کا اعتماد نہیں ہے کہ یہ قابل اتباع ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ رسول کا عملی طور پہ دل سے آپ یقین نہ کریں اور ان کو یعنی اتباع کے قابل نہ سمجھیں۔ آج بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے یا اپنی زندگی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ رسول جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان پہ اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ اور آپ آج دیکھ لیں عام معاشرے میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن ہم تو باز نہیں آتے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ رشوت ستانی اور کرپشن جو ہے، ہر محکمے میں یہ چیزیں موجود ہیں، ہر محکمے میں یہ چیزیں ہر ادارے میں موجود ہیں، یا لوور سطح پہ یا اوپر کی سطح پہ۔ تو جب ایسی بات ہے تو اب یہ ہے نا کہ یہ کیا ہے، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو منافق شخص جو ہے وہ تو دنیاوی مفاد کا طالب ہوتا ہے، وہ اس میں خود پسندی ہوتی ہے، منافق شخص میں خود پسندی ہوتی ہے اور دکھلاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے۔ کیوں کہ یعنی وہ تو مخلص نہیں ہے۔ جب مخلص نہیں ہے، غیر مخلص لوگ جو ہیں بعض کام ایسے کرتے ہیں، یعنی اپنی ستائش کے لیے، اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ جو غیر مخلص لوگ ہیں وہ لوگوں سے تالیاں پٹوانا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی تقاریر کرتے ہیں کہ وہاں پہ یعنی ایسے مقرر حضرات موجود ہیں کہ وہ مضمون کو ایسے موڑ پہ لے آتے ہیں یا فقرے کا اختتام ایسے کرتے ہیں، مضمون ایسے بنا لیتے ہیں کہ لوگ بے ساختہ جو ہے سبحان اللہ کی آواز لگاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کہنا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگوں کو پھر اس کا ایک چسکا لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ پھر مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ کہیے سبحان اللہ۔ میں بعض اوقات کہتا ہوں آپ کو کہ لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ میری کیا نیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال لیکن لوگ جو ہے بات بات پہ جو ہے وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں اور اپنی بڑائی جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور بہرحال تو یہ ایک دیکھیں منافقانہ طرز ہے، مخلصانہ طرز نہیں ہے۔ مخلص تو اللہ کے لیے بات کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کی ستائش اور اس کی تمنا وہ نہیں رکھتے تو کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، بہرحال اس کی میں زیادہ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ معلوم، یہ پسند نہیں ہے یہ بات کہ آپ جو کام آپ کر نہیں رہے اس میں آپ لوگوں کی تعریف چاہیں، یا آپ اچھا کام اگر کر بھی رہے تو آپ مخلوق سے کیوں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کرے یا واہ واہ کہے یا آپ کے لیے کچھ بھی تعریفی کلمات کہے۔ یہ تو
یعنی تعریف سننے کا چسکا جو ہے یہ تو اچھا نہیں ہے۔ آپ اللہ سے اپنے اجر کے طالب ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور اللہ تعالیٰ جو اجر دینے والا ہے، مخلوق کیا دے گی لوگوں کو؟ مخلوق کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کوئی بھی چیز دینے کی، کوئی سنگل چیز، کوئی ذرہ برابر طاقت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، تو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اور آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ جو منافق ہیں ان کے کام میں للہیت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا مقصود جو ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہرحال پہلی جو آیت ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ When the hypocrites come to you, they say, we bear witness that you are God's messenger. God knows that you are his messenger, and God bears witness that the hypocrites are liars. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔